بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل شاہزیب خان قصوریہ۔ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں شاہزیب خان قصوریہ، اور ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے کی معلومات کے بارے میں اور واقعے کے بارے میں جو ہم سیریز سٹارٹ کر چکے ہیں، اس کے پارٹ 5 میں خوش آمدید۔ باقی پارٹ 4 اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھے تو اس کے لنکس میں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شاہزیب خان قصوریہ کو، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک شیئر کمنٹ کریں۔ اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بڑی پسند آئے گی، اور بھی بہت اچھی سی ویڈیو ہمارے چینل پر آپ لوگوں کے لیے منتظر ہے، تو آپ میرے چینل پر وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ لازمی سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور بیل آئیکن بھی ساتھ میں دبا دیں تاکہ ہماری اچھی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے یہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کا صلح جب ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوا۔ تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر مدینے سے 350 کلومیٹر دور ایک مقام ہے۔ یہاں یہودیوں کی آبادی تھی۔ انہوں نے مدینے پر حملے کی تیاری کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1600 مسلمانوں کو لے کر خیبر کی طرف چلے۔ رات کے وقت وہاں پہنچے۔ اس وقت یہودیوں پر حملہ کرنا آسان تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صبح تک حملہ نہ کیا جائے۔ صبح بھی جب تک یہودیوں نے لڑائی کا ارادہ نہیں کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ یہودیوں سے کئی دن تک لڑائی جاری رہی۔ آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں فتح ہوئی۔ شکست کے بعد یہودیوں نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ درخواست کی کہ ان سے زمینیں نہ چھینی جائیں اور آدھی فصل لینے کی اجازت دے دی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کی یہ بات مان کر زمینیں انہی کے قبضے میں رہنے دی۔ ایک یہودی عورت نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور کچھ مسلمانوں کی دعوت کی اور کانے میں زہر ملا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لقمہ لے کر کانا چھوڑ دیا۔ کافروں سے صلح نامے کے مطابق ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1 سال بعد اپنے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ مکہ تشریف لے گئے اور عمرہ ادا کیا۔ پھر 3 دن کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساتھیوں کے ہمراہ واپس مدینے آ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دیانتداری کو دیکھ کر بہت سے کافروں نے اسلام قبول کر لیا۔ مدینہ واپس تشریف لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام پھیلانے کے لیے اپنے سفیروں کو دور دور بھیجنا شروع کر دیا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام دیں۔ شام کے ملک میں ایک قصبہ کا نام موتا ہے۔ وہاں کے عیسائی سردار نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے ہوئے سفیر کو شہید کر دیا۔ اس شہید کا بدلہ لینے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3000 فوج مدینے سے روانہ کی، مگر یہ ہدایت بھی فرمائی کہ لڑائی سے پہلے اسلام قبول کرنے کی دعوت ضرور دینا اور لڑائی سے پہلے صلح کی کوشش کرنا۔ مگر جب مسلمان وہاں گئے تو عیسائیوں کی لاکھوں فوج وہاں موجود تھی۔ مسلمانوں کی فوج کے سردار حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ جنگ میں شہید ہو گئے۔ ان کے بعد 2 سردار اور مقرر ہوئے اور شہید ہو گئے۔ پھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو سردار بنایا گیا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے جنگ کی تمام صورتحال معلوم ہو رہی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس بارے میں بتاتے رہے۔ مکہ کے کافر بے ایمان تھے، اس لیے انہوں نے اپنے وعدے کی پابندی نہ کی اور مسلمانوں کے ایک قبیلے پر حملہ کر دیا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10,000 جان نثاروں کے ساتھ مکہ کی طرف کوچ کر دیا۔ مکہ والے اس عظیم اسلامی لشکر کا مقابلہ نہ کر سکے اور شکست تسلیم کر لی۔ اس طرح مکہ کے وہ تمام کافر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیے تھے اور ان کا اپنے وطن میں رہنا مشکل کر دیا تھا۔ مگر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو معاف کر دیا اور شہر میں امن و امان قائم رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ کے اندر موجود بتوں کو توڑ ڈالا۔ مکہ والے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے آل قریش، تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے نیک بھائی اور شریف بھتیجے ہم رحم اور معافی کے امیدوار ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا، میں تمہیں ملامت نہ کروں گا، خدا تمہیں معاف کرے گا، وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اسلام کا جھنڈا کعبہ شریف کی چھت پر لگا دیا گیا۔ مکہ میں 2 قبیلے حوازن اور ثقیف ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے حنین کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی فوج جمع کر لی۔ مسلمانوں کی 12,000 فوج نے مقابلہ کیا۔ کافروں نے سخت تیر برسائے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کی ہمت بڑھائی اور فتح ہوئی۔
کافروں کے بہت سے لوگ اور مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، مگر کافروں کی درخواست پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سب قیدی واپس کر دیے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینے تشریف لے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ شام کے بادشاہ نے مدینے پر حملے کا ارادہ کیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وفادار ساتھیوں کی فوج جمع کر کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ شام کی سرحد پر تبوک نامی ایک علاقہ ہے۔ گرمی کے موسم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 1000 سوار اور بقیہ پیدل ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہاں مقابلے کے لیے کوئی فوج موجود نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ 20 دن تک وہاں ٹھہرے رہے۔ پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیریت سے واپس مدینہ تشریف لائے تو لوگوں نے بڑی خوشیاں منائیں۔ طلوع اسلام کو 22 برس گزر گئے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 300 مسلمانوں کو مدینے سے باقاعدہ حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ کیا۔ اب خانہ کعبہ کافروں کے قبضے سے بالکل آزاد ہو گیا تھا۔ مکہ کے لوگ اب خود بخود مسلمان ہونے لگے تھے اور عرب کے سارے ملک میں اسلام کا بول بالا تھا۔ ہر طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونج رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو مذہب کی تمام ضروری باتوں سے واقف کر دیا تھا۔ پرانے اور غلط رواج ختم ہو گئے تھے اور زندگی کے نئے طریقے جو مذہب کے مطابق تھے رائج ہو گئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے سب کام پورے کر لیے تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے مکہ آئے۔ 1,44,000 مسلمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ جانے اگلے سال آؤں یا نہ آؤں، یاد رکھو کہ تمہیں اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اب ایک دوسرے کا قتل کرنا اور ایک دوسرے کا مال کھانا تم پر حرام ہے۔ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، جو خود کھانا وہی ان کو کھلانا اور جو خود پہننا وہی ان کو پہنانا، اگر ان سے کوئی غلطی ہو تو معاف کرنا، سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کبھی ناانصافی نہ کرنا، میں نے اللہ کی کتاب تمہیں دی ہے، اگر اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اے لوگو جو اس وقت نہیں آئے یہ باتیں انہیں بتا دینا۔ پھر آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے تو کیا جواب دو گے؟ سب لوگوں نے مل کر کہا، ہم کہیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف 3 بار انگلی اٹھائی اور کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ میں نے آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے وحی کے یہ الفاظ سنے تو رونے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وحی کا مطلب سمجھ گئے تھے کہ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ دن ان کے درمیان نہیں رہیں گے۔ مدینے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دنوں بعد بیمار ہو گئے۔ بیماری کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے مرنے کے بعد، میری دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میری قبر کو بت نہ بنا لینا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ بیمار ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بار بار غشی طاری ہوتی تھی۔ سپہر کے قریب بے چینی زیادہ ہو گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی اٹھا کر کہا، اب اور کوئی نہیں، مجھے سب سے اچھا ساتھی یعنی اللہ چاہیے۔ یہ کہتے کہتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح جہان فانی کو چھوڑ کر اپنے پیدا کرنے والے کے پاس چلی گئی۔ ہم جب کسی کے لوگ گھروں میں اور گلیوں میں زور زور سے رونے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں 11 سال گزارے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر کے اندر ہی دفن کیا گیا اور وہی جگہ آج تک روضہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو آج کے لیے فرینڈز اتنا ہی۔ یہ سیریز جس کا آج ہم نے پارٹ 5 یعنی کہ فائنل پارٹ بنایا، تو یہ سیریز ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ باقی چاروں پارٹس کے بھی لنکس جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے آپ پورا دے کے آپ کو بہت مزہ آئے گا، آپ کے ایمان میں بہت ترقی ہوگی اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور دل میں عشق کی چنگاری بڑھے گی، اور بہت زبردست قسم کا ہم نے یہ سیریز بنایا ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں، جو مختصر معلومات ہم نے فراہم کی ہے۔ اسے آپ لوگ ضرور دیکھیں، ویڈیو سارے 5 کے 5 فل دیکھیں اور مزہ لیں، ایمان تازہ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے کسی اور اچھی سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام۔